بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابریف ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین کرامی، آج امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک جان لیوا حملہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ جنگلی سور بچ جاتا ہے۔ یہ اس وقت پارٹی کر رہا تھا وائٹ ہاؤس میں، لیفٹ رائٹ اس کے لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک عظیم و شان پارٹی چل رہی تھی۔ اس دوران اس پر حملہ ہوتا ہے اور یہ بچ جاتا ہے۔ یہ اس پر حملہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اس پر حملہ ہو چکا ہے۔ اس کے کان کے قریب سے گولی گزر کر جاتی ہے، اس کو گولی لگتی بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ اس وقت بھی بچ جاتا ہے۔ اس کا تھوڑا بہت خون نکلتا ہے لیکن یہ بچ جاتا ہے۔ آج جب اس پر حملہ ہوتا ہے تو بہت ساری خبریں اڑ کر سامنے آتی ہیں کہ ایران نے اس پر حملہ کروایا ہے، لیکن بعد میں امریکہ نے خود یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ایران کی جانب سے یہ حملہ نہیں ہوا، یہ کسی اور آدمی کا کام ہے، کسی اور پارٹی کا کام ہے۔ اگر ایران اس پر حملہ کرواتا تو ایران اتنا کچا کام نہیں کرتا۔ ایران اگر اس کو مروانا چاہتا تو بڑے ہی طریقے سے یہ اس وقت مر چکا ہوتا اور پوری دنیا میں یہ خبر پھیل چکی ہوتی کہ ایران نے اس پر حملہ کروایا ہے اور یہ مر گیا ہے۔ اس پر حملہ ہوتا ہے، پوری دنیا کو اس بات کا دکھ ہے، شدید دکھ ہے کہ اس پر حملہ ہوا ہے اور یہ بچ گیا ہے۔ ہوتا ہے نا، جیسے امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور کنٹری ہے، اس کا لیڈر، اس پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا بڑے دکھ کا اظہار کرتی ہے کہ یار اس پر حملہ ہو گیا ہے، لیکن یہ واحد سور لیڈر ہے امریکہ کا کہ جس کے بچنے پر دنیا افسوس کر رہی ہے کہ یہ بچ کیوں گیا۔ اس سے پہلے بھی جب اس پر حملہ ہوا تو پوری دنیا نے افسوس کا اظہار کیا کہ یار یہ بچ گیا ہے، اور آج بھی پوری دنیا بڑے افسوس کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ بچ گیا ہے۔ یہ ایسا گند ہے، ٹرمپ واحد ایسا گند ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پوری دنیا اس گند سے تنگ ہے۔ چلے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ صرف ایران اس سے تنگ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اس سے تنگ ہے اور اس کو مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، لیکن ہو جائیں گے۔ جس طرح سے اس پر حملے ہو رہے ہیں ایک دن کامیاب ہو جائیں گے جو بھی اس کو مروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران اس سے تنگ ہے، رشیا اس سے تنگ ہے، پریزیڈنٹ جو ہے چائنا کا وہ اس سے تنگ ہے، پوری دنیا اس سے تنگ ہے اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ گند جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے اور پوری دنیا میں امن آ جائے، کیونکہ اس ایک بندے نے پوری دنیا کا ماحول خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا کو اس نے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اس کے بعد جب اس پر حملہ ہوا یہ ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں اپنی تعریفیں کرتا ہے، اپنی انٹیلیجنس کی تعریفیں کرتا ہے کہ میری انٹیلیجنس نے وقت پر آ کر، سیکریٹ ایجنسی نے مجھے بچا لیا۔ جس وقت تم مزے میں تھے، جس وقت تم پارٹی کر رہے تھے، اس وقت تمہاری انٹیلیجنس تمہارے پاس ہی نہیں تھی۔ وہ تو حملہ آور جو تھا اس کا نشانہ کچھ صحیح نہیں لگا یا اس کو کچھ راستہ صحیح نہیں ملا تمہارے اوپر حملہ کرنے کا، نہیں تو اس وقت پھر تمہاری انٹیلیجنس نے بھی قریب نہیں آنا تھا، کیونکہ کافر جتنے بھی ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ حملہ آور اپنا کام کر کے چلا جاتا اس کے بعد پھر تمہاری انٹیلیجنس نے آنا تھا اور تمہارا پوسٹ مارٹم کرنا تھا، سارا کچھ وقت پر تمہاری انٹیلیجنس نے بھی قریب نہیں آنا تھا۔ خیر، ہمیں تو اس بات کا شدید دکھ ہے کہ یہ جنگلی سور بچ گیا ہے، اس بات پر ہمیں شدید دکھ ہے۔ اور جس حملہ آور نے اس پر حملہ کیا وہ بھی یو ایس اے کا ہی ریزیڈنٹ تھا، وہاں کا وہ رہائشی تھا، اس نے اس پر حملہ کیا ہے۔ اور جب اس پر حملہ ہوا تو پوری دنیا نے یہی سمجھا کہ ایران نے یہ کروایا ہوگا یا رشیا نے یا چائنا نے، لیکن کسی کا نام نہیں آیا۔ اس کا مطلب کہ صرف باہر ممالک کے لوگ ہی اس سے تنگ نہیں ہیں، اس کے اپنے ملک کے لوگ جو وہاں پر بستے ہیں وہ بھی اس سے تنگ ہیں اور اس پر حملے کروا رہے ہیں یا اس پر حملے کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو ختم کیا جائے، اس گند کو ختم کیا جائے۔ اگر ایک بندے کے مرنے سے یا اس کے گرفتار ہونے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہو جائے، ایک بندہ قربانی دے گا جو اس کو مارے گا اور پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک لوکل بندے نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا کافی حد تک، لیکن اس گندے کے کچھ نصیب اچھے تھے، اس گند کے، اس کچرے کے ڈھیر کے کچھ نصیب اچھے تھے کہ یہ بچ گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اتنی کوششیں کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مر رہا تو یہ کسی بڑے ہی حادثے میں مرے گا، بڑے ہی زبردست کسی حادثے میں یہ مرے گا۔ پتہ نہیں اب قسمت کو کیا منظور ہے جو یہ مر نہیں رہا، اتنے لوگوں کی، اتنے ممالک کی انٹیلیجنس کی کوششوں کے باوجود بھی یہ مر نہیں رہا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ایسا ہوگا جس کا یہ انتظار کر رہا ہے، اس کی موت انتظار کر رہی ہے، کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ چھوٹے موٹے حادثوں میں مر ہی نہیں رہا ہے، اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا، یہ اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے، لیکن جلد یہ گندی موت مرے گا اور فلسطینی، ایرانی اور جتنے بھی مسلمان ہیں
مسلمان نہیں بلکہ نان مسلم بھی بڑا جشن منائیں گے. جس دن یہ مرے گا پوری دنیا اس وقت سکھ کا سانس لے گی.